بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وصل وسلم وبارك على نبينا المصطفى وعلى آله وعلى أصحابه نبينا الهدى وقوله التقى اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل اللهم آثرنا وأكفرنا وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت أما بعد فإن التمسك بهديه لا يستتب إلا بالاقتفاء لما صدر من مشکاتہ. پس آپ کی سیرت مبارکہ کو لازم پکڑنا. التمسک کسی چیز کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا، عمل کرنے کے معنی میں آتا ہے. من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. اسی سے فقد استمسک بالعروۃ الوثقی. التمسک بہدیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو لازم پکڑنا یعنی آپ کے طریقے کو اختیار کرنا. لا یستتب کا معنی لکھا ہے لا یستقیم ولا یستمر. آدمی اس پر قائم نہیں رہ سکتا ہے یا اس پر عمل کو انجام نہیں دے سکتا مگر الا بالاقتفاء لما صدر من مشکاتہ، سوائے اس چیز کے اتباع کے جو آپ کے سینہ مبارک سے ظاہر ہوا. مراد اس سے اقوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم و افعالہ و تقریراتہ ہے. یعنی آدمی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اختیار کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی ہر ادا کو اپنی زندگی میں اتباع کا حصہ بنا لیں، آسانی ڈالیں. یہی وہ چیز ہے جس کو قرآن میں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی سے تعبیر کیا گیا. اگر تم اللہ سے محبت کے مدعی ہو یا محبت کرنا چاہتے ہو تو کچھ مت کرو، صرف ایک کام کرو، اتبعونی، میرے پیچھے پیچھے چلو، میری اتباع کرو. اور اتباع کا مطلب ہوتا ہے کہ زبان مبارک سے صادر ہونے والے ہر حکم کو بجا لانا، قطع نظر اس کے وہ موافقت میں آئے یا مخالفت میں آئے، اسی کا نام تو اتباع ہے. بھئی بسا اوقات احکام مزاج کے خلاف بھی ہوتے ہیں، بسا اوقات مزاج کے مطابق بھی ہوتے ہیں. قرآن کریم نے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اہل کتاب کے متعلق فرمایا. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے نبی سے اتباع کا دعویٰ کرتے تھے لیکن عمل انہی احکام میں کرتے تھے جو ان کے مزاج کے موافق ہوتے تھے. سمجھے بات. والاعتصام بحبل اللہ، اور اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لینا. الاعتصام بحبل اللہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اے ایمان والو سب کے سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا لا یتم الا ببیان کشفہ، یہ آپ علیہ السلام کے وضاحتی بیان کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا. یعنی حبل اللہ سے مراد قرآن ہے، حبل اللہ سے مراد قرآن ہے. مطلب یہ ہے قرآن کریم کا مفہوم اور اس کا سمجھنا احادیث نبویہ
کے سمجھے بغیر ادھورا ہے. جیسا کہ پہلے بھی آیا، اگر محض قرآن کریم ہی سے سارے احکام واضح ہو جاتے تو پھر حضرات صحابہ جو اہل زبان تھے اور فصاحت و بلاغت کے پیکر تھے، اس کے باوجود بھی، اپنی مادری زبان ہونے کے باوجود بھی احکام کو سمجھنے میں، آیات قرآنیہ کے مفہوم کو سمجھنے میں ان سے خطا واقع ہوئی. آیا سمجھ میں؟ اس کو ایک مثال سے یوں سمجھو، اگر کوئی شخص انگریزی زبان کا ماہر ہو، بہت اچھی انگریزی جانتا ہو، تو کیا وہ ڈاکٹری کی کتابیں پڑھنے سے ڈاکٹر بن جائے گا؟ کیا وہ انجینئرنگ کی کتابیں کا مطالعہ کر کے انجینئر بن جائے گا؟ یا ساری دفعوں کو یاد کر کے وہ وکیل بن جائے گا؟ نہیں بن سکتا، جب تک کہ اس کے حصول کا جو ذریعہ اور واسطہ وسیلہ ہے اس کا استعمال نہ کیا جائے. ایسے ہی قرآن کریم کے مفاہیم کو سمجھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضاحت کے بغیر، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے وضاحتی بیان سے مراد احادیث مبارکہ ہے. وَكَانَ كِتَابُ الْمَصَابِيحِ الَّذِي صَنَّفَهُ الْإِمَامُ مُحِيِّ السُّنَّةِ قَامِعُ الْبِدْعَةِ ابو محمد الحسین بن مسعود الفراء البغوی، اور کتاب مصابیح السنہ ایسی تھی. آگے آ رہا ہے اجمع کتاب کیسی تھی، اس وہ آگے آ رہا ہے. اور کتاب مصابیح السنہ جس کو کس نے تصنیف کیا؟ امام محی السنہ قامع البدعہ. قامع البدعہ، بدعات کا خاتمہ کرنے والے، بدعات کا مقابلہ کرنے والے. ابو محمد حسین ابن مسعود الفراء البغوی، الفراء البغوی، ان سب کی تفصیل ماقبل میں آ چکی ہے. انہوں نے تصنیف کی رفع اللہ درجتہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے. کیسی کتاب تھی معلوم؟ اجمع کتاب صنف فی بابہ، اس باب میں جو کتاب تصنیف کی گئی اس میں سب سے جامع تھی، یعنی احادیث کے باب میں. اس لیے کہ احادیث کو جمع کرنے والی تھی، اور احادیث بھی اس میں احکام کی احادیث تھی، لیکن متفرق، منتشر، بہت ساری کتابوں میں ایسی ہی احادیث تھی. لیکن شیخ ابو محمد حسین ابن مسعود الفراء نے ایک کتاب میں، مصابیح السنہ میں، اس کو بالترتیب جمع کیا. مصابیح السنہ نے اس کو کیا کیا؟ ایک ترتیب کے ساتھ احادیث کو جمع کیا. اسی لیے اس کو کہا کہ اجمع کتاب صنف فی بابہ، اس باب میں یعنی علم حدیث کے باب میں جو کتابیں تصنیف کی گئی، یہ کتاب مصابیح السنہ ان میں سب سے جامع تھی. اور وَأَضْبَطَ لِشَوَارِدِ الْأَحَادِيثِ وَأَوَابِدِهَا، اور نوادر اور مشکل المعنی احادیث کے لیے جامع تھی. اضبط اجماع کے معنی میں ہے، اضبط کہاں کے معنی میں؟ اجماع کے معنی میں. اور بہت جامع تھی، کن کے لیے؟ ان احادیث کے لیے جن کے معنی نادر ہیں یا جن کے معانی مشکل ہے. شوارد شاردتن کی جمع ہے، اس کے معنی آتے ہیں النافرہ، بھاگنے والا، دور رہنے والا. نفرت جو کا جو لفظ ہے نا، وہ اس کو بھی نفرت اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آدمی ایک دوسرے سے کیا ہوتا ہے، کہتا ہے نا میں تو فلاں سے نفرت کرتا ہوں، یعنی اس کے قریب نہیں جاتا. شوارد الحدیث سے کیا مراد ہے؟ مطلب یہ ہے کہ بعض احادیث جو کتب اصول میں موجود تھی
کتب اصول میں یعنی صحاح ستہ میں، سنن دارمی میں وہ احادیث موجود تھی، لیکن طالبین حدیث کے لیے ان کا مواقع کہ وہ کہاں ہیں اور کیسے اس کو حاصل کیا جائے، یہ چیز طالبین حدیث کے لیے دشوار تھی، اس کے مواقع کا طالبین کو علم نہیں تھا۔ علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے مصابیح السنہ میں ان احادیث کو جمع کیا، گویا کہ ایسا اونٹ جو بدک رہا ہو اور بھاگ رہا ہو، اس کو قابو کر لینا کس طریقے سے ایک کمال کی بات ہوتی ہے، ایسے ہی وہ احادیث جن کے معانی، جن کے مواقع طالبان علم نبوت کو حاصل نہیں ہو پا رہے تھے، ان احادیث کو مصابیح السنہ میں جمع کر کے طالبین حدیث کے لیے آسانی پیدا کرنی ہے۔ یعنی یہ کام ایسا ہے جیسا کہ بدکنے والے اونٹ پر قابو پا لینا، قوت حاصل کر لینا، یہ ایک بڑا کمال ہوتا ہے۔ اسی کو فرمایا لشوارد الاحادیث وعوابدھا، عوابد عابدتن کی جمع ہے، اس کے معنی یہاں ترجمہ کریں گے مشکل المعنی، اور مطلب یہ ہے کہ وہ روایات جو موجود تھی اور ان کے معنی جانتے تھے، لیکن اس کا صحیح استعمال اور اس کے صحیح معنی موقع کی مناسبت سے، ابواب کی ترتیب کی مناسبت سے طالب علم کے لیے دشوار تھے، تو ادنا مناسبت کی وجہ سے یا باب کو قائم کر کے، مثلا ایک حدیث ہے جو نواقض وضو میں شامل ہے، لیکن اس میں نقض وضو کا کوئی لفظ نہیں ہے، نقض وضو کا کوئی لفظ، بھئی کوئی بھی باب جب کسی حدیث میں کوئی بھی باب جب قائم کیا جاتا ہے تو آنے والی ہر حدیث میں اس باب سے ترجمہ الباب سے مناسبت ہونا ضروری ہے، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن اب وہ لفظ اس میں موجود نہیں ہے تو طالب علم کے لیے مشکل پڑ رہا ہے کہ آیا یہ اس کے موافق ہے یا نہیں، تو باب کے تحت لا کر کے اس کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ حدیث اس باب کے مناسب ہے، اس کو یہاں آنا چاہیے، سمجھے؟ ہاں، اسی کو فرمایا وعوابدھا، اور مشکل المعنی احادیث کے لیے بھی جامع تھی۔ عوابد در حقیقت ان جانوروں کو کہا جاتا ہے جو وحشی ہو، جن کو انسان جانتا تو ہے، جن سے انسان مانوس بھی بسا اوقات ہو جاتا ہے، لیکن وہ انسان سے بدکتے ہیں، مثلا نیل گائے ہیں، ہرن ہیں، دیکھو انسان ان سے مانوس بھی ہو جاتا ہے، لیکن یہ کیسے جانور ہیں؟ انسان کو دیکھ کر بدکتے ہیں، حالانکہ ہرن بھی حلال ہے، نیل گائے بھی حلال ہے، لیکن انسان کو دیکھیں گے تو کیا کریں گے؟ بدکیں گے، سمجھے؟ تو ایسی احادیث جس سے طالب علم مانوس تو ہے لیکن سامنے ہونے کے باوجود بھی اس کے صحیح معانی اور صحیح مفاہیم کو سمجھ نہیں پا رہا، علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی ترتیب ایسی پیش کی کہ اس کو سامنے آتے ہی جو ایک وحشت تھی وہ ختم ہو گئی اور انسیت پیدا ہو گئی۔ اسی کو فرمایا وَأَضْبَطَ لِشَوَارِدِ الْأَحَادِيثِ وَأَوَابِدِهَا، اور نوادر المعنی اور مشکل المعنی احادیث کے لیے بڑی جامع تھی۔ وَلَمَّا سَلَكَ طَرِيقَ الْاخْتِصَارِ وَحَذَفَ الْأَسَانِيدَ، اور جب علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ اختصار کے طریق پر چلے، وہ اختصار کا طریق کیا ہے؟ یعنی صرف متون احادیث پر اکتفا کیا، نہ تو
مصابیح السنہ میں نہ تو راوی کا نام ہے اول، نہ ہی اخیر میں کتاب کا حوالہ ہے، بس صرف انما الاعمال بالنیات بس۔ نہ وعن عمر بن الخطاب ہے اور نہ ہی متفق علیہ ہے، نہ یہ ہے کہ رواہ البخاری، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ ہے طریق الاختصار۔ ولما سلک رضی اللہ عنہ طریق الاختصار وحذف الاسانید، اور اسانید کو حذف کر دیا، تکلم فیہ بعض النقاد، بعض ناقدین نے بعض احادیث میں طعن کیا، بعض ناقدین نے بعض احادیث میں تکلم فیہ، پس تکلم کیا، تکلم طعن، طعن کرنا، کمزوری ڈھونڈنا، عیب نکالنا، بعض ناقدین نے اس سلسلے میں تکلم کیا۔ کس بات کا تکلم کیا؟ کہ حذف، سند کو حذف کیوں کیا گیا؟ بھئی سند موجود ہوتی ہے تو حدیث کا ضعف، اس کا قوی ہونا، اس کا صحیح ہونا، اس کا حسن ہونا، یہ سب چیزیں سامنے آتی ہیں، اور جب سند موجود نہیں ہے تو لوگوں کو، بعض لوگوں کو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی تمام احادیث کے ضعف ہونے کا، کمزور ہونے کا ہی کیا ہو، شبہ پیدا ہو۔ حالانکہ وَإِن كَانَ نَقْلُهُ كَالْإِسْنَادِ وَإِنَّهُ مِنَ الثِّقَاتِ، وَإِن كَانَ نَقْلُهُ وَإِنَّهُ مِنَ الثِّقَاتِ، یہ جملہ حالیہ ہے۔ اگرچہ صاحب مصابیح السنہ کا ان روایات کو نقل کر دینا کل اسنادی، اسناد کے ذکر کی طرح ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وَإِنَّهُ مِنَ الثِّقَاتِ، حال یہ ہے کہ علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ کیسے ہیں؟ ثقات میں سے ہیں، تو اگر وہ اسناد کو ذکر نہ بھی کرے تو بھی ان کی اخذ کردہ روایات میں کسی بھی قسم کا طعن نہیں ہونا چاہیے۔ اصل تو یہی ہے، کیونکہ وہ جیسے مثال کے طور پر جیسے ہم کہا جاتا ہے، ہم کہتے ہیں ارے اس کو فلاں صاحب نے کہہ دیا، بات ختم ہو گئی، اس کے بعد کوئی دلیل کی ضرورت نہیں، ارے پرچہ دکھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، حضرت نے بول دیا، فلاں حضرت نے بول دیا، بس کہتے ہیں کہ نہیں۔ تو ایسے ہی علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صاحب مشکات کے علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ ایسے ہیں کہ ان کا بغیر سند کے ذکر کرنا بھی سند کے ساتھ ذکر کرنے کے مانند ہے، لیکن اس کے باوجود بھی لیکن لیس ما فیہ اعلام کالاغفال، زمینیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک وہ زمین جس کی نشانات طے کر دیے گئے ہوں، باؤنڈری طے کر دی گئی ہو، یا جس پر پٹی لگا دی گئی ہو کہ اس بھومی کے مالک مولانا محمد ہاشم صاحب ہیں، اتنے ایکڑ زمین ہے، قمر الدین بھائی اس کے مالک ہیں، ایک وہ زمین ہے، اور ایک زمین وہ ہے جو اچھی ہری بھری ہے، سب کچھ ہے، لیکن کوئی علامت نہیں ہے، یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کا مالکانہ حق، اس پر مالکانہ حق کس کا ہے۔ ظاہر سی بات ہے دونوں زمینیں ایک جیسی نہیں ہوتی ہیں، جس پر کوئی پٹی وغیرہ نہیں ہوتی اس پر قبضہ کرنا آسان ہوتا ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں سرکاری زمین ہے، کوئی اس کا مالک نہیں ہے، لیکن جس کی وال باؤنڈری کر دی جائے، نشان لگا دیا جائے، علامت بتلا دی جائے، کوئی علامت وہاں رکھ دی جائے، آپ نے تار فنشنگ کر دیے ہیں یا وہ چھوٹے چھوٹے کھمبے اس پر گاڑ دیے ہیں، تو اب اس پر قبضہ کرنے میں ہر کسی کو سوچنا پڑے گا، سمجھے بات؟ تو اسی لیے فرمایا لیکن لیس ما فیہ اعلام کالاغفال، جس میں کوئی لیسا نہیں ہے وہ چیز جس میں کوئی علامت ہوتی ہے، کالاغفال، اس کی طرح جس میں کوئی علامت نہیں ہوتی ہے، جس میں کوئی علامت ہوتی ہے وہ چیز اس کی طرح نہیں ہوتی جس میں کوئی علامت نہ ہو۔
یعنی کھلی ہوئی زمین اور احاطہ کی ہوئی زمین دونوں مساوی نہیں ہوتی. بس ایسے ہی محض احادیث کا متون اور وہ احادیث جو سند کے ساتھ اور حوالے کے ساتھ مذکور ہو دونوں یکساں نہیں ہوتی. سمجھیے بات. حالانکہ اگر احادیث صحیحہ آپ سند ذکر کریں یا نہ کریں اس کی وجہ سے اس پر کوئی دشواری اور کوئی ایسی چیز لازم نہیں آتی ہے، کوئی پریشانی لازم نہیں آتی ہے. لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھار سند کا ذکر سند کا حذف کر دینا یہ روایت میں اعتراض کا سبب ہوتا ہے. فرض کر لو ایک روایت کی 2 سندیں ہیں، ایک سند صحیح ہے اور ایک سند غیر صحیح ہے. اگر صحیح سند کا تذکرہ کر دیا گیا تو سامع کو اطمینان حاصل ہو جاتا ہے. لیکن اگر کسی مطلقاً سند حذف کر دی گئی اور کوئی شخص اس سند کو جانتا ہے جو ضعیف ہے، کوئی شخص اس سند کو جانتا ہے جو کیا ہے، ضعیف ہے. اگر مطلقاً سند حذف کر دی گئی، قمر الدین بھائی صرف ایک سند جانتے ہیں جو ضعیف ہے، تو وہ اس روایت کو ہمیشہ ضعیف ہی تصور کریں گے. مثلا ایک حدیث ہے المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. علامہ قزوینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو موضوع قرار دیا اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حسن کہا ہے، علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح کہا ہے. اگر آپ صرف علامہ قزوینی کی سند سے اس روایت کو جانیں گے تو آپ ہمیشہ اس کو موضوع ہی بیان کریں گے. سمجھ میں بات. اور اگر اس روایت کی سند بیان کر دی جائے کہ جیسے علامہ قزوینی نے اس کو موضوع کہا ہے، اسی طریقے سے علامہ ترمذی نے اس کو حسن کہا ہے، علامہ نووی نے صحیح کہا ہے، تو اب وہ بات جو ذہن میں تھی اس کے موضوع ہونے کی وہ بات ذہن سے نکل جائے گی اور اس کی صحت کی طرف یا اس کے حسن کی طرف ذہن جائے گا. سمجھے بات. یہ ہے لیکن لیس ما فیہ اعلام کالاغفال، جس میں کوئی علامت ہو وہ اس کی طرح نہیں ہو سکتا جو بالکل کھلا ہوا ہو اور اس میں کوئی علامت نہ ہو. فاستخرت اللہ تعالی واستوفقت منہ، پس میں نے اللہ تبارک و تعالی سے استخارہ کیا، خیر کو طلب کیا، استخارہ کیا، یعنی اللہ تعالیٰ سے خیر کا طالب ہوا اور میں نے اسی سے توفیق کا مطالبہ کیا، توفیق کی درخواست کی، یعنی اللہ تعالیٰ سے یہ توفیق طلب کی کہ وہی میری اس معاملے میں رہنمائی فرمائے. فَأَعْلَمْتُ مَا أَغْفَلَهُ فَأَوْدَعْتُ كُلَّ حَدِيثٍ مِّنْهُ فِي مَقَرِّهِ. پس جن روایات کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا میں نے ان کی نشاندہی کر دی. علمت نشان لگا دیے، ما اغفلہ جس کو علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے خالی چھوڑ دیا تھا. کیا نشان لگائے؟ شروع میں صحابی کا نام بڑھایا اور اخیر میں جس کتاب میں وہ روایت تھی اس کو اس کتاب کا تذکرہ کیا. اور کیسے کیا یہ کام؟ کما رواہ الائمۃ المتقنون والثقات الراسخون، ائمہ متقنین اور ثقات اور راسخین فی الحدیث محدثین نے جس طرز پر اور جس طریقے پر ذکر کیا اسی طریقے پر اور اسی طرز پر میں نے ذکر کیا. اس کے بعد میں بیچ میں جو عبارت چھٹی ہے تو اودعت کل حدیث منہ فی مقرہ، اکثر مشکات کے تقریباً اکثر نسخوں میں یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ یہاں لکھا ہوا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ
فَأَعْلَمْتُ مَا أَغْفَلَهُ كَمَا رَوَاهُ الْأَئِمَّةُ الْمُتْقِنُونَ، اور فَأَوْدَعْتُ كُلَّ حَدِيثٍ مِّنْهُ فِي مَقَرِّهِ، یہ پہلے ہے، اور فَأَعْلَمْتُ مَا أَغْفَلَهُ كَمَا رَوَاهُ الْأَئِمَّةُ الْمُتْقِنُونَ، یہ بعد میں ہے سمجھ میں؟ فَأَوْدَعْتُ كُلَّ حَدِيثٍ مِّنْهُ فِي مَقَرِّهِ، میں نے ہر حدیث کو اس کی جگہ پر ہی باقی رکھا۔ مصابیح السنہ میں جو روایت جہاں تھی اس کو میں نے وہیں پر باقی رکھا، آگے پیچھے نہیں کیا۔ اور اس کے بعد میں فَأَعْلَمْتُ كَمَا رَوَاهُ الْأَئِمَّةُ الْمُتْقِنُونَ، میں نے نشان زدہ کر دیا، علامات طے کر دی، ذکر صحابی کر کے، صحابی کا نام بڑھا کر اور کتاب کا حوالہ دے کر کے، اس طریقے پر جیسا کہ ائمہ متقین اور ثقات الراسخون نے کام کیا۔ یعنی ان کبار محدثین جن کا نام آگے آ رہا ہے، جس طرز پر انہوں نے صحابی کے جو نام ذکر کیے، میں نے بھی ایسے ہی ذکر کیے، اور جس حدیث کو علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں ذکر کیا تھا، میں نے بھی اس حدیث کو وہیں پر باقی رکھا۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے کے نسخے میں اسی طریقے سے ہے، فَأَوْدَعْتُ كُلَّ حَدِيثٍ مِّنْهُ فِي مَقَرٍّ مِّنْهُ فَأَعْلَمْتُ مَا أَغْفَلَهُ، یہ ہے اصل عبارت۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کا جو نسخہ ہے وہ کیا ہے؟ اس میں فَأَوْدَعْتُ كُلَّ حَدِيثٍ مِّنْهُ فِي مَقَرِّهِ فَأَعْلَمْتُ مَا أَغْفَلَهُ كَمَا رَوَاهُ الْأَئِمَّةُ الْمُتْقِنُونَ۔ آپ کے اس میں عام نسخوں کی طرح ہی ہے، اس میں بھی جی فَأَعْلَمْتُ مَا أَغْفَلَهُ كَمَا رَوَاهُ الْأَئِمَّةُ الْمُتْقِنُونَ، اور نہیں ہے، اصل عبارت ہے فَأَوْدَعْتُ كُلَّ حَدِيثٍ مِّنْهُ فِي مَقَرِّهِ، اصل عبارت کیا ہے؟ فَأَوْدَعْتُ كُلَّ حَدِيثٍ مِّنْهُ فِي مَقَرِّهِ، میں نے مصابیح کی ہر حدیث کو اس کے مقام پر ہی رکھا۔ فَأَعْلَمْتُ مَا أَغْفَلَهُ، پھر میں نے جو انہوں نے خالی چھوڑ رکھی تھی ان کو نشان زدہ کر دیا، علامات ان پر علامات لگا دی، صحابی اور حوالے کا ذکر کر کے، جیسا کہ ائمہ متقنین اور ثقات محدثین اور راسخون فی الحدیث محدثین نے اس کام کو انجام دیا۔ ان میں سے بعض حضرات کا تذکرہ کیا، مثل ابی عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جن کی تاریخ پیدائش 194، سن پیدائش 194 اور وفات 256 ہے۔ دوسرے نمبر پر ابو الحسین مسلم ابن الحجاج القشیری، 204 میں ان کی پیدائش ہے اور 261 میں ان کی وفات ہے۔ اور قشیری بنو قشیر کی طرف منسوب ہے، جو عرب کا ایک قبیلہ ہے۔ اسی طریقے سے ابو عبداللہ و ابی عبداللہ مالک ابن انس الاصبحی، ابو عبداللہ مالک ابن انس الاصبحی، سن ہجری 95 میں پیدائش اور سن ہجری 175 یعنی 80 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ اور الاصبحی ذو اصبح کی طرف منسوب، یمن کے بادشاہوں میں کسی بادشاہ کا نام ہے، اور یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ بادشاہ ہو سکتا ہو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے اجداد میں سے ہو۔ اور ابو عبداللہ محمد ابن ادریس الشافعی، ابو عبداللہ محمد ابن ادریس الشافعی، سن 150 ہجری میں پیدائش ہے اور 204 میں انتقال ہے۔ محمد ابن ادریس الشافعی، شافع جو ہے نا در حقیقت
حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے دادا میں سے کسی کا نام شافع رہا، اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے آپ کو الشافعی کہا جاتا ہے، اور ورنہ اصل نام محمد ابن ادریس ہے۔ اسی طریقے سے ابی عبداللہ احمد ابن محمد ابن حنبل الشیبانی 164 میں پیدائش ہے، 241 میں وفات ہے۔ یہ امام احمد ابن حنبل۔ اصل جو نام ہے حنبل جو ہے نا، حنبل یہ ان کے دادا کا نام ہے، لیکن مشہور احمد ابن حنبلی ہو گئے، ورنہ اصل نام احمد ابن محمد ہے۔ اصل نام کیا ہے؟ احمد ابن محمد ابن حنبل۔ لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے احباب اپنے دادا کی طرف نسبت کر کے مشہور ہو جاتے ہیں، انہی میں سے حضرت امام احمد ابن محمد ابن حنبل یعنی امام احمد ابن حنبل۔ و ابی عیسیٰ محمد ابن عیسیٰ الترمذی، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی پیدائش 201 میں اور انتقال 279 میں ہے، یعنی 78 سال ان کی کل عمر ہوئی۔ اور ابی داؤد سلیمان بن الاشعث السجستانی، امام ابو داؤد سلیمان ابن اشعث السجستانی 204 میں پیدائش ہے، اور 275 میں بصرہ میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ سجستان یہ خراسان کے علاقے میں ہرات ایک جگہ ہے، سیستان، اس کا معرب ہے سجستان۔ ابی عبد الرحمن احمد ابن شعیب النسائی، احمد ابن شعیب نسائی یعنی امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام احمد ابن شعیب ہے۔ 215 میں ان کی ولادت ہے، اور مکہ مکرمہ میں 303 یعنی 88 سال کی عمر میں، 85 اور 3 88 ایسا 88 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ اور نسائی اور نسائی دونوں طرح سے پڑھا جاتا ہے، خراسان کے ایک شہر ہے اس کی طرف منسوب ہے۔ ابی عبداللہ محمد ابن یزید ابن ماجہ القزوینی، امام ابن ماجہ، نام کیا ہے؟ محمد ابن یزید، محمد ابن یزید۔ ان کی پیدائش بھی 164 میں اور انتقال 273 میں، اس اعتبار سے ان کی عمر 109 سال ہوگی، 164 اور 273 کتنی عمر ہوگی؟ 109 سال۔ ہمارے استاد محترم حضرت شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بہت قریبی تھے، معتقد تھے، جاننے والے تھے، حافظ ظریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے ساتھ میں ساتھی پڑھتے تھے، محمد احمد ان کے دادا، ہم لوگ جاتے بھی تھے ان کے گھر پہ، ہمارے ساتھ میں پڑھتے تھے۔ تو ان کی عمر 105 سال ہوتی، اور ان کا معمول تھا 3 پارے تہجد میں پڑھنے کا۔ تہجد میں روزانہ کتنے پارے پڑھتے تھے؟ 3 پارے، اور تقریباً 10 کلومیٹر روزانہ پیدل چلتے ہیں۔ یہ ان کے انتقال کے دن تک یہ معمول رہا، 105 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ جس دن ان کا انتقال ہوا اس دن انہوں نے یہ عمل کیا۔ یہ صحت کی علامت ہے۔ ہم نے بتایا تھا آپ لوگوں کو پہلے بھی، شاید ہمارے راجپور میں ایک بزرگ تھے، راجپور بڑوانی میں،
ماسٹر عبدالرزاق خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا انتقال تقریباً 114 سال کی ہو گئی، 114 یا 115، ابھی 4-5 سال پہلے انتقال ہوا، ابھی کی بات ہے۔ ہم لوگ ان کے پاس بہت جایا کرتے تھے، ان سے گزر ہوتا تھا تو ان سے ضرور ملاقات کرتے تھے، ایک دم سفید چٹ گورے چٹے بہت اللہ والے۔ تو انہوں نے اپنی زندگی کے تقریباً 1 یا 1.5 سال پہلے تک ساری نمازیں کھڑے ہو کر پڑھی اور قرآن کریم بغیر چشمے کے پڑھا۔ 110 سال 11 سال کی عمر تک ان کو چشمہ نہیں لگا، قرآن پڑھتے تھے بغیر چشمے کے اور ساری نمازیں کھڑے ہو کر پڑھتے تھے، بیٹھ کر نہیں پڑھتے۔ آخری سال میں 1 آدھ سال تک ان کو چشمہ لگا اور 1 یا 1.5 سال 2 سال کچھ کمی زیادتی ہو سکتی ہے، اور پھر بیٹھ کر نماز پڑھنے لگے، سمجھے بات؟ تو ایسے لوگ بھی گزرے ہیں۔ قرآن کثرت سے قرآن کی تلاوت کی وجہ سے صحت و تندرستی آدمی کو اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ جو آدمی کثرت سے قرآن پڑھتا ہے تو اس کے بدن سے، اس کے منہ سے خوشبو آتی ہے، لیکن یہ ایک روحانی چیز ہے، یہ ایک روحانی چیز ہے۔ جو روحانی لوگ ہوتے ہیں ان کو محسوس ہوتی ہے، بسا اوقات اس کا ظہور بھی ہوتا ہے۔ مولانا ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم حافظ مختار صاحب، مفتی جنید صاحب کے دادا، مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ ان کے دادا جان ایک قرآن روزانہ پڑھتے تھے، روزانہ ایک قرآن پڑھتے تھے۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا بھی روزانہ قرآن پڑھنا معمول تھا، بس یہ ہے رمضان میں ایک قرآن روزانہ پڑھتے تھے حضرت شیخ، بس اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ تراویح میں جو پارہ سنانا ہوتا ہے اس کو 30 مرتبہ پڑھتے تھے۔ کتنی مرتبہ پڑھتے تھے؟ 30 مرتبہ، جتنا سنانا ہے۔ کتنے دور نکالیں گے اس کے؟ 30 دور، ہو گئے قرآن۔ مفتی صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ ان کے بدن سے خوشبو آتے ہوئے ہم نے سنا، ہم نے خود محسوس کیا۔ یوں تو سنا کرتے تھے کہ جو قرآن پڑھتا ہے کثرت سے اس کے منہ سے، اس کے بدن سے خوشبو آتی ہے، لیکن ہمارے دادا جان سے یہ چیز ہم نے خود دیکھی ہے۔ ہاں، تو اگر عمر طویل ملے اور ذکر الہی کے ساتھ ملے تو یہ عمر بابرکت ہے، اور امراض کے ساتھ میں طویل عمر یہ انسان کے لیے بسا اوقات تکلیف کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے۔ سمجھی بات؟ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ عمر کا کٹنے والی چیز تو رکتی نہیں ہے، لیکن ایک نظام ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں عام طور پر طلباء کا ایک قرآن کی تلاوت کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا ہے، کوئی اہتمام، جبکہ ہمارا ایک نظام یہ ہونا چاہیے کہ بھائی ہم 10 منٹ 15 منٹ صرف قرآن کی تلاوت کریں گے۔ ایک نظام ہمارا قرآن سنانے کا ہے، وہ تو ہے ہی، لیکن اس کے علاوہ ہم پاؤ پارا الگ سے پڑھا کریں گے، آدھا پارا الگ سے پڑھا کریں گے۔ وہ کسی حال میں ناغہ نہیں ہوگا، وہ کسی حال میں بھی ناغہ۔ تو سال بھر میں اگر 2 قرآن 4 قرآن 3 قرآن بھی اگر اتنا سب کچھ پڑھتے ہوئے ہونا، تو یہ چاہیے کہ اس سے زیادہ ہو، کم از کم 1 پارا 1.5 پارا 2 پارا اس کی تلاوت تو طالب علموں کو کرنا ہی چاہیے۔ طلباء ایسا نہیں ہے کہ محنت نہیں کرتے ہیں، ماشاءاللہ بہت محنت کرتے ہیں، 12 بجے رات تک پڑھ رہے ہیں، 1 بجے رات تک پڑھ رہے ہیں، بہت اتنی شروحات ہو گئی ہے حضرت، اتنی شروحات دنیا میں مارکیٹ میں آ گئی ہے کہ اگر کوئی مولوی کوئی آدمی یہ چاہے، جیسے مشکات ہی کو لے لیجیے، اگر کوئی مشکات پڑھانے والا یہ سوچے کہ میں اس کی تمام شروحات عربی اردو سب دیکھ کر کے پڑھتے جاؤں گا اور پھر پڑھاؤں گا، تو پکی بات ہے 50 سال تک بھی مشکات ختم نہیں ہوگی، پکی بات ہے۔ کیونکہ کتنا پڑھے گا آدمی؟ یہ الماریاں بھر کے شروحات ہیں اس کی، کتنا پڑھے گا؟ 1 سال میں کتنا پڑھے گا؟ ایسا
ایسا تو ہے نہیں کہ سال بھر اس کو 24 گھنٹے یہی پڑھانا ہے، دوسری بھی کتابیں ہیں، پڑھنے والوں کے پاس بھی دوسری چیزیں ہیں جو وہ پڑھیں گے۔ آیا سمجھ میں؟ ہاں، اصل جو چیز جو حصول علم کا اور علم کے آنے کا ذریعہ ہوتی ہے وہ تقویٰ اور طہارت ہے، پاکیزگی ہے، سمجھے؟ تعلق مع اللہ ہے، اعتماد علی اللہ ہے، توکل علی اللہ ہے۔ یہ چیزیں ہمارے اندر سے تقریباً ختم ہو گئی۔ ہم علم حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن اپنے حساب سے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ بسا اوقات ہم استاذ کا انتخاب بھی اپنے حساب سے، اپنی سیٹنگ سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یار یہ کتاب فلاں استاذ کے بعد نہیں جمے گی، یار یہ ان کے پاس نہیں ہونا، کر دے گی، کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ارے جو بھی پڑھانے کے لیے آئے گا وہ وہی پڑھائے گا جو کتاب میں لکھا ہوا ہے، سمجھے؟ بہرحال وابی محمد عبد اللہ بن عبد الرحمن الدارمی، امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ 172 میں ان کی پیدائش ہے اور 255 میں انتقال ہے۔ وابی الحسن علی بن عمر الدارقطنی، علی ابن عمر دارقطنی، امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی پیدائش 306 میں اور انتقال 385 میں، یعنی 79 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہے۔ دارقطنی یہ دارالقطن بغداد میں ایک بڑا محلہ ہے، اس کی طرف منسوب کرتے ہوئے ان کو دارقطنی کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی وہ ابی بکر احمد بن حسین البیہقی، ابو بکر احمد بن حسین البیہقی 384 میں ان کی پیدائش ہے اور نیسابور میں 458 میں ان کا انتقال ہے۔ بیہق یہ نیسابور کے قریب ہی ایک شہر کا نام ہے، اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کو بیہقی کہا جاتا ہے۔ وہ ابی الحسین رزین ابن معاویہ العبدری، رزین ابن معاویہ، ان کا انتقال 520 ہجری کے بعد ہوا ہے، اور العبدری عبد الدار کی طرف نسبت کرتے ہوئے، اور عبد الدار قریش کا ایک خاندان یا قریش کا ایک قبیلہ ہے، وغیرہ ان کے علاوہ۔ یعنی یہ جن محدثین کا نام یہاں لیا گیا، ان حضرات نے احادیث کو جس ترتیب کے ساتھ پیش کیا، میں نے بھی مصابیح کی روایات کو اسی ترتیب کے ساتھ پیش کیا ہے، اپنی طرف سے اس میں کچھ کاٹ چھانٹ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اچھا، اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ جن محدثین کا یہاں تذکرہ کیا گیا، مشکات المصابیح میں مصابیح السنہ میں ان حضرات سے روایات لی گئی، ان کی کتابوں سے روایات لی گئی، احادیث لی گئی، میں نے بھی انہی سے لی ہیں، وغیرہم، اور ان کے علاوہ بہت سے ہیں، بعض ایسے بھی ہیں جن میں سے کسی سے ایک روایت منقول ہے، کسی سے 2 روایت منقول ہے، لیکن وقلیل ما ہوا، وہ بہت کم ہے۔ اب ان کے علاوہ جو ہیں وہ بہت کم ہیں، زیادہ تر روایات انہی حضرات سے مصابیح السنہ میں لی گئی ہے، اور مشکات المصابیح کو اسی کے طرز پر رکھا گیا ہے، اپنی طرف سے کوئی کاٹ چھاٹ نہیں کی گئی، اور نہ ہی ان حضرات کا جو طرز تھا اس طرز میں کوئی ترمیم اور کوئی رد و بدل کی گئی۔ واللہ تعالی اعلم وعلمہ اتم واحکم۔